بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو آپ کو ایران بمقابلہ امریکہ اسرائیل جنگ سے بہت کچھ آ رہا ہوگا، لیکن اس ویلاگ کے اندر نہ صرف ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت کب کہاں اور کیسے کیا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پوری دنیا کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، کیا اثرات پڑ چکے ہیں اور کیا اثرات پڑنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایک ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دے گا۔ نہ صرف امریکہ اور اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے ہوش اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے بربادی کے مناظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ مشکل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ٹرمپ اپنے تمام تر مقاصد حاصل کرنے میں کس طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اس وقت مذاکرات کا پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ایران کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن اس وقت ان مذاکرات کو لے کر گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے اور ایران اب کیا کرنے جا رہا ہے، جبکہ بڑے دعوے کیے گئے امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، یو ایس سینٹ کام کی طرف سے کہ ایران کی جنگی صلاحیتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران کی جنگی صلاحیتیں کتنی ختم ہوئی ہیں، یہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا انفارمیشن تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی تمام تر جو خطرناک ترین لیتھل ہتھیار ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے جو ریسٹرکشنز ایران پر لگی ہوئی تھیں وہ تمام تر ختم ہو چکی ہیں، اور اس سمیت بہت کچھ آپ کو پتہ چلنے جا رہا ہے، یہاں تک کہ F-35 کو کس طرح تباہ کیا گیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ اس وقت ایران کی کھلی اسٹریٹجی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یعنی کہ جو تم کرو گے وہی کیا جائے گا، اور اس وقت وہ پورے گلف کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس وقت ٹارگیٹڈ اٹیک کر رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف نیتنز میں ایران کے سائنسدانوں کو جب ہلاک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، تو اس کے بدلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے ڈیمونا، اس کو حملہ کیا گیا اس کے اوپر۔ اور آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ اسرائیل کی تمام تر دفاعی صلاحیتیں مرکوز تھیں، اور ایران اس ہیویلی ایئر ڈیفنس کو توڑنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے راس الخیمہ کے اندر ڈیسیلینیشن پلانٹ کو تباہ کیا جس سے ریاض کو سپلائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کویت 90% ڈیسیلینیشن پلانٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سعودی عرب 70%، یو اے ای 40%، اور قطر بھی تقریباً اتنا ہی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس وقت ہم ایران کی حکمت عملی کو غور سے دیکھیں تو ہمیں محمد علی باکسر یاد آ جاتا ہے۔ محمد علی باکسر کا ایک سٹائل تھا کہ تھکا کے مارو، یعنی کہ صحیح وقت کا انتظار کرو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، اور دشمن کے پاس جو کچھ ہے، جو ہتھیار ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اس کو آزمانے دو، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکا ہو، ایگزاسٹ ہو چکا ہو، تو پھر اس کی دھلائی کرو۔ اور ایران اس وقت اس حکمت عملی میں بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل کس طرح تباہ ہو رہا ہے، اس کی معیشت کس طرح تباہ ہو رہی ہے، لیکن اس کو پبلک اوپینین کی بہت زیادہ فکر ہے۔ اگر ہم بلگیرین ایئرپورٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ٹریفک ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ فلائٹس کم ہو چکی ہیں، اور ایک جہاز جس پر 500 مسافر تھے اس پر صرف 50 مسافر جو ہیں اس وقت جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ تمام تر سیٹلرز جن کے پاس یو کے، امریکہ، سویڈن، آئرلینڈ، تمام ممالک کی نیشنلٹی، یورپین ممالک کی نیشنلٹی ہے، اور وہ یہاں پر آ کر سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے، وہ سب وہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ کسی صورت بھی بد امنی نہیں چاہتی، اور اسرائیلی خود بھی اس وقت جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے سیز فائر کے اس وقت جو حالات ہیں وہ اب الیکشن جو نیتن یاہو کا ہونا ہے اس پر وہ بہت برا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مذاکرات کے پورشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیتن یاہو کیا کھیل کھیل رہا ہے۔
اب یہاں تک کہ یہ لوگ اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے ڈیاگو گارشیا پر جو اٹیک کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جزیرہ اگر یو کے کی ملکیت ہے تو انگلینڈ بھی اس جنگ میں ایران کے خلاف میدان میں اتر آئے، لیکن ایران نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ اس نے یہ حملہ نہیں کیا۔ اب بڑی بات کی جا رہی ہے گراؤنڈ ٹروپس کی، وہ گراؤنڈ ٹروپس کی کیا حقیقت ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یو ایس کے بیسز جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہے، ایران نے کہا ہے کہ ان کو ختم کرو۔ اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی گلف ممالک ہیں وہاں پہ نیو اسٹریٹجی بننا شروع ہو گئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ اب اپنا مستقبل امریکہ کے ساتھ کسی صورت بھی اٹیچ نہیں کریں گے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنی موٹی بیوی ہے ان کی، یعنی امریکہ کی صورت میں، کہ اس کو بیڈ سے اتارنا آسان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت سے یورپین اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو اب وہ اگلی بیوی جو ہے وہ چینی لے کر آئیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ایک طرف پاکستان کے ذریعے جو تھریٹ ہے اس کی ریڈکشن کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ ایز اے مسلم کنٹری یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اب چائنا کے ساتھ کس طرح اپنا مستقبل وابستہ کرنا ہے، اور ہتھیاروں کے حوالے سے پاکستان اس میں برج بننے جا رہا ہے۔ چین ہتھیار تو دیتا ہے لیکن جو سیکیورٹی گارنٹی ہے وہ نہیں دیتا۔ امریکہ ہتھیاروں کے ساتھ سیکیورٹی گارنٹی بھی دیتا تھا، لیکن اب وہ سیکیورٹی گارنٹی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں، ان کی اپروول ریٹنگ بہت برے طریقے سے نیچے گر رہی ہے۔ 61% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر کسی صورت بھی امریکہ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی، لیکن ٹرمپ ایک بھی اپنا مقصد اچیو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور جو دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایران جو کہ جنگ سے پہلے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آج جنگ کے بعد وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جس میں آپ کی نیوکلیئر ہے، آپ کا رجیم چینج ہے، آپ کے ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے، آپ کی میزائل ہیں۔ یہ اب تک کچھ بھی اس میں سے ٹرمپ اچیو نہیں کر سکے، تو کیا ایران سب کچھ ان کو ٹیبل پر رکھ کر دے دے گا؟ یہ ساری کہانی آپ کو ابھی پتہ چلنے جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل میں مذاکرات ناممکن ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، اور عام طور پہ ٹرمپ 2 دفعہ مذاکرات کو ختم کرنے کے بعد حملہ کر چکے ہیں۔ بہت سے تجزیہ کار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ ٹرمپ کی کوئی نئی سازش تو نہیں؟ کیا وہ حملے کی تیاری کے لیے مہلت تو نہیں مانگ رہا، یا کچھ اس طرح کے مقاصد ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ جب مذاکرات کی بات ٹرمپ کے نام سے منہ سے سنتے ہیں تو پھر ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے، اور پنجابی کا ایک محاورہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جتھے دا کھوتا اوتھے ہی آ کھلوتا۔ اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو یہ کام جو جون 2025 میں ہو رہا تھا، جب جنگ شروع ہونے سے پہلے، دوسری جنگ شروع ہونے سے پہلے ہو رہا تھا، تو اب ایسا نیا کیا اکھاڑ لوگے ان مذاکرات سے جو کہ پہلے حاصل نہیں کر سکے؟ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نہ تو اسرائیل کی فکر ہے، نہ ہی مڈل ایسٹ کی فکر ہے۔ اس وقت اگر کچھ فکر ہے تو اس کو اپنے الیکشنز کی فکر ہے، اور اس وقت امریکہ کے گیس اسٹیشن پر جب کوئی بھی امریکی تیل ڈلوانے جاتا ہے تو وہیں پہ وہ ٹرمپ کی تعریف کرتا ہے۔ اور کس طرح کی تعریف کرتا ہے بحیثیت پاکستانی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایران کی جنگی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تک کہ سینٹ کوم بڑے عرصے سے ٹرمپ سمیت یہ دعوے کر رہا تھا کہ اس وقت ایران کی فضائیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن پھر خبر آتی ہے کہ F-35 تباہ کر دیا گیا، اور جنگ میں بھی میزائل نہ صرف فائر کیے جا رہے ہیں بلکہ بنائے بھی جا رہے ہیں۔ اور ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں آیت اللہ علی خامنائی تھے، انہوں نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ ہم نے نہ تو کیمیکل ہتھیار بنانے، نہ نیوکلیر ہتھیار بنانے، نہ ہی بایولوجیکل ہتھیار بنانے،
اور نہ ہی 2000 سے 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہی رینج کے ہتھیار بنانے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ کے آنے کے بعد یہ تمام تر مخالفت اور ریسٹرکشنز ریموو ہو چکی ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بالکل تنہا ہو چکا ہے. نیٹو کا تو شیرازہ بگھر چکا ہے. اسپین سے لے کے سویڈن تک کوئی بھی امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ اس جنگ کے بعد جس طرح امریکہ سے جان چھڑوائے گا یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور اس وقت امریکہ کی طاقت بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ٹرمپ کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے نہ کوئی ٹیکٹکس ہیں. ان کے پاس طاقت ہے لیکن بغیر کسی مقصد کے. وائلنس یہ کر رہے ہیں لیکن بغیر کسی ویژن کے. اور اس وقت جو آخری کیل نیٹو کی لاش میں یا تابوت میں ٹھوکا جا سکتا تھا وہ اس جنگ کے تھرو ٹھوک دیا گیا ہے. اور اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیرالائز ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے جس طرح روڈ کے اوپر ایک ٹول ٹیکس کا ناکہ لگا ہوا ہوتا ہے ایران کا وہ ناکہ لگا ہوا ہے. پیسے دو یا سفارتی کوشش سے معاملات کو طے کرو. اپنی مرضی سے جہاز جانے دیں گے اپنی مرضی سے جہاز کو روکیں گے. اور جس طرح اس نے دنیا کی سپر پاور کو پیرالائز کیا ہوا ہے بے بس کیا ہوا ہے دنیا کی تمام تر معاشی منڈیوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب سعودی عرب نے پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے اور ریڈ سی کے تھرو جو ہے یمبو کے تھرو وہاں سے تیل وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. جو ٹرمپ کارڈ ہے اس وقت ایران کے پاس وہ یہ ہے کہ وہ حوثی باغیوں کو انوالو کر کے وہاں پہ بھی باب المندب کو بند کر سکتے ہیں جس کے بعد پوری دنیا کا ٹریڈ رکنے سے ایک طرح سے بھونچال آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ موو ہو رہی ہیں. ایران نہ صرف اٹیک کر رہا ہے بلکہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پریسائز اٹیک کرتا ہے. پریسائز اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ چند میٹر کے ریڈیس کے اندر جا کے ان کا حملہ ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کی ریزسٹنس ویڈیوز بھی ریلیز کر رہی ہے کس طرح مہنگے ترین ریڈاروں کو عراق کے بیسز کے اندر امریکی بیسز کو تباہ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر ویڈیوز بھی ریلیز کی جا رہی ہیں. اچھا ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یو ایس انگیج ہو چکا ہے بیک چینل کے تھرو. اب بیک چینل کون سا ہے پاکستان ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب جو صحیح لوگ ہیں ان سے گفتگو کی جا رہی ہے اور آئل اور گیس کے حوالے سے ایران ایک بڑا تحفہ دینے جا رہا ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ریلیٹڈ ہے. تہران ڈیل چاہتا ہے رجیم چینج ہو چکا ہے صحیح لوگوں سے بات ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں کرنی ہیں ٹرمپ کی. لیکن جو ایران ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی پر ایران کی اپنی شرائط ہیں. لیڈرشپ کو نشانہ نہ بنایا جائے. آپ نے 5 دن کا سیز فائر تو کر دیا لیکن اسرائیل مسلسل نشانہ بنا رہا ہے. جو تجاویز دی گئی تھیں امریکہ کی طرف سے وہ غیر مناسب ہیں اور جنگ روکنے کا فیصلہ ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کچھ بھی کرے گا ایران کرے گا. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی فریق اس وقت اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی شرائط پر اس جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا. دوسری طرف ان مذاکرات کو لے کر نیتن یاہو انتہائی مشکل میں پھنس چکے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا. ایران اور اسرائیل کے اندر ایک دوسرے کے اوپر حملے ابھی بھی جاری ہیں اور نیتن یاہو کسی صورت بھی یہ معاہدہ نہیں چاہتے. تل ابیب کے اندر بڑے بڑے گڑھے نظر آ رہے ہیں. بالکونیاں تباہ ہو چکی ہیں عمارتیں مسمار ہو چکی ہیں. یہاں تک کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بی بی سی سی این این اور دیگر اداروں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب سائرن بجتے ہیں لیکن سائرن بجنے کے بعد وہ میزائل اتنے خوفناک ہیں کہ ہمیں محفوظ پناہ گاہوں تک پہنچنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور وہ پھٹ جاتی ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اور امریکہ ان دونوں کے مقاصد اب جدا ہو چکے ہیں. نیتن یاہو کے پاس امریکہ سے راستے جدا کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر اس جنگ کو ایک دن بھی جاری رکھ سکے.
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 82 جو ایئر بورن ڈویژن ہے امریکہ کی جو کیرولینا میں اسٹیشن تھی، اس سے 3000 فوجی مڈل ایسٹ میں بھیجی جا رہے ہیں۔ اب یہ فوجی ہے کون، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ریپڈ ڈپلائمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ دشمن کے علاقے میں زبردستی گھسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ صرف زبردستی گھسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ گھنٹے کے نوٹس پہ یہ تیار ہوتے ہیں جو فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ عراق میں، افغانستان میں ان کا استعمال ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ کے سامنے یہ ساری خبریں آئی ہوں گی کہ ایران نے امریکہ کا F-35 تباہ کر دیا۔ F-35 تباہ کرنے کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ خبریں آئیں، دو سورسز نے امریکی میڈیا کو یہ بتایا کہ F-35 جو اپنے کمبیٹ مشن سے واپس آ رہا تھا کہ وہ ہٹ ہو گیا ہے، اور ایران نے پھر اس کے فوراً بعد ہی ساتھ میں یہ دعویٰ کیا کہ اس نے F-35 کو اٹیک کیا ہے اور اس کی ایک فوٹیج بھی جاری کی۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ US سینٹرل کمانڈ کی طرف سے بھی اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ جہاز کو کچھ ہوا ہے، سیفلی لینڈ کر گیا ہے، پائلٹ سٹیبل ہے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ سارے کا سارا معاملہ۔ لیکن پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ F-35 امریکہ کا سب سے طاقتور جنگی جہاز جو ہے وہ بھی ولنریبل ہے اور اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی ایک نیا میدان کھل چکا ہے۔ اس وقت بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 90% ایرانی ملٹری ختم ہو چکی ہے، ان کے بیلسٹک میزائل ختم ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جب جہاں جیسے چاہتا ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور اٹیک جب تک جاری رہیں گے امریکہ، اسرائیل اور ٹرمپ کی نیندیں حرام رہیں گی۔ یہ اس وقت کی حقیقت ہے۔ پاکستان اس وقت ان تمام تر مذاکرات کو کسی نہ کسی طریقے سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔